ایسار گرافی کے معزز دوستوں، قرآن مجید کے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جائے، جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی تاکہ ہم اپنی نشانیوں کی سیر کروائیں، اور بے شک وہ سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ سرزمین فلسطین کو انبیاء کرام کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ بیشتر انبیاء کرام کی پیدائش اسی سرزمین پر ہوئی، اس لیے یہ زمین تمام الہامی مذاہب کے ماننے والوں کے لیے متبرک ہے۔ بیت المقدس، القدس، یروشلم، مگر اس کے کئی نام ہیں۔ اس شہر میں وہ مسجد اقصی ہے جو حرمین شریف اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے، اور جہاں سے ہمارے آقا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کو آسمانوں کے سیر کے لیے گئے تھے۔ یوں اس مسجد کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ ہر سال ماہ رمضان میں جمعۃ الوداع کو فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور قبلہ اول کی اسرائیل سے بازیابی کے عزم کے لیے یوم القدس منایا جاتا ہے۔ اسے فارسی میں روز جہانی قدس بھی کہا جاتا ہے۔ یوم القدس اس بات کا اشارہ ہے کہ فلسطینی عوام تنہا نہیں ہے، ہم ان کے دکھ درد اور غم و الم میں برابر کے شریک ہیں۔ جب تک تمام فلسطینی اپنے گھروں میں نہیں جائیں گے، ہم بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ 17 اگست 1979 کو ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خمینی کا رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو یوم القدس کے نام سے موسوم کرنے کا مقصد امت المسلمہ کے نزدیک مسئلہ فلسطین کو زندہ رکھنا تھا۔ ایرانی پیشمام نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ میں تمام امت مسلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مقدس ماہ رمضان کے جمعے والے دن کو فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے طور پر منائیں، اور اس روز کو دنیا کو باور کیا جائے کہ فلسطین صرف فلسطینیوں کا ہے، جس پر اسرائیل نے بزور جبر تسلط جما رکھا ہے۔ چنانچہ مسلم ممالک سمیت دنیا بھر میں یوم القدس کو ریلیاں، کانفرنس اور احتجاجی مظاہروں کے ذریعے غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کے خلاف غم و غصے کا اظہار کیا جاتا ہے۔ معزز دوستو، دراصل اس دن کا مقصد فلسطینی عوام پر قابض صہیونی فوج کی بربریتی اور درندگی کے حوالے سے اقوام متحدہ میں حقوق انسانی کے علم بردار اور ملکوں کے ضمیر کو جگانا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ کشمیر اور فلسطین کے مظلوم کی حمایت میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی موقف کی تصدیق ہے۔ افسوس آج مسلم امہ کے پاک عرب اسرائیل امن معاہدے، ڈیل آف سینچری، شام کی خانہ جنگی اور ایران سعودیہ کشیدگی جیسے اندرونی مسائل نے فلسطین کے جدوجہد آزادی کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ 1945 میں فلسطینیوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے قائم کردہ 1964 میں قائم ہونے والی PLO یعنی فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کا کردار بھی مایوس کن رہا۔ تاریخ دہرائیں تو پتہ چلتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد 1948 میں پہلی بار مغربی استعماری طاقتوں کے بل بوتے پر اسرائیل ریاست پہلی بار دنیا کے نقشے پر ابھری۔ صہیونی تحریک نے فلسطین میں ناجائز ریاست کے قیام کی کوشش سن 1800 سے شروع کر رکھی تھی۔ اس وقت 5% یہودی آباد ہوئے تھے، جس کا ذکر ہٹلر اور وانڈرنگ جیوز میں بھی ملتا ہے، جسے 1948 میں شائع کیا گیا تھا کہ سن 1897 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر پال میں یہودیوں کی ایک کانفرنس میں یہودیوں نے فلسطین کو اپنا وطن بنانے کی قرارداد منظور کی تھی، اور چیوڈیر ہرتزل نامی کتاب میں موجود صہیونی ریاست کے نقشے میں سارا فلسطین، اردن، شام، لبنان، عراق اور کویت جبکہ سعودی عرب کا ایک بڑا حصہ شامل کیا گیا تھا کہ صہیونی ریاست کی حدود کو مدینہ منورہ تک وسیع کیے جانے جبکہ سعودی عرب کا ایک بڑا حصہ شامل کیا گیا تھا کہ صہیونی ریاست کی حدود کو مدینہ منورہ تک وسیع کیے جانے کا مضمون پلان ہے۔ مصر سے صحرائے سینا، قاہرہ اور سکندریہ کا حصہ قرار دیا گیا، جبکہ یہ عبارت ہے کہ اے اسرائیلی، تیری سرحدیں دریائے فرات سے دریائے نیل تک ہیں۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کی پیشانی پر کندہ ہے، اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ صہیونی تحریک کا تسلسل تھا کہ فلسطین پر دوبارہ قبضہ کیا جائے اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی جائے۔ معزز دوستوں، فلسطین دنیا کا بدنصیب ترین علاقہ ہے جو جنگ عظیم اول میں برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کی سامراجیت کا سب سے زیادہ شکار ہوا، اور فلسطینی عوام گزشتہ 73 سالوں سے سامراجی اور صہیونی کے سامنے مزاحمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ فلسطین کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا گیا ہے،
इंसानियत सोच तशद्दुद और फ़लस्तीनी शहरियों को उनके घरों से बेदखल करना दरिंदा साज सहीयूनी फ़ौज ने मामूल बना रखा है। इसराइली गासिब फौज के हाथों मजलूम फ़लस्तीनियों का कत्ले आम होने फ़लस्तीनियों का एक ना ख़त्म होने वाली शिकल अख्तियार कर चुका है। फ़लस्तीनियों को कुचलने के लिए हर जायज़ व नाजायज़ हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमला ख़वातीन का कत्ले आम, खास तौर पर नौज़ादा बच्चों को मौत के घाट उतारना इंसानी हकूक़ के अलमबरदारों के मुंह पर तमाचा के मुतरदिफ है। फ़लस्तीनी नेशनल अथॉरिटी के एक रिपोर्ट के मुताबिक सहीयूनी फ़ौज की बर्बरियत और दरिंदगी के इसराइली जेलों में फ़लस्तीनी महलक बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं, जिन कैदियों में सैकड़ों को फौरी ऑपरेशन और इलाज की ज़रूरत है। इसराइल हकूक़ इंसान के आलमी मंशूर के आर्टिकल 5 और 9 के मसलसल खिलाफ वर्जी का मर्तकब हो रहा है, मगर कोई इसका हाथ रोकने वाला नहीं। न सिर्फ सहीयूनी जिंदानों में महसूर मजलूम फ़लस्तीनियों बल्कि उनके अजीज़ व अक़ारिब को भी शदीद ज़हनी टार्चर और दबाव का निशाना बनाया जा रहा है। सैकड़ों फ़लस्तीनी नाबालिग बच्चे भी इसराइली जेलों में नाकुर्दा सज़ा मिलने पर मजबूर हैं। फ़लस्तीनी इलाकों में यहूदी आबादगारी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सन 2007 को मेरीलैंड के दारुल हुकूमत के अनापोलिस में होने वाली नाम नेहाद आलमी अमन कॉन्फ्रेंस में तय पाने वाले मुआहदे रोड मैप फॉर पीस के बाद इसराइल ने बैतुल मुक़द्दस और बैतुल लहम के दरमियान यहूदियों को बसाने का नया मंसूबा पेश करके बता दिया था कि उसे अपने मौक़िफ़ के खिलाफ अमन से कोई दिलचस्पी नहीं और यहूदी बस्तियों की तामीर जारी रहेगी। हालांकि आलमी कानून के मुताबिक किसी भी मकबूजा इलाके में तामीरात की कोई इजाज़त नहीं। प्यारे दोस्तों, UN सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली की 1979 में मंजूर करदा करारदाद के मुताबिक फ़लस्तीनी मकबूजा इलाकों में इसराइली तामीरात आलमी कानून और जेनेवा कन्वेंशन फॉर UN करारदाद की सरी खिलाफ वर्जी है। हालिया रिपोर्टें के मुताबिक सहीयूनी रियासत धड़ाधड़ फ़लस्तीनी घरों और आबादियों को मस्मार करने में मसरूफ है। इसराइल के जेर कब्जा गरबा उर्दन में कम अज कम 25,000 फ़लस्तीनी आबाद हैं, जबकि मकबूजा यरूशलेम में यानी बैतुल मुक़द्दस में फ़लस्तीनी की आबादी 3,50,000 पर मुश्तमिल है। इसके अलावा गजा की पट्टी पर बसने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 19 लाख के लगभग है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा की पट्टी भी उन फ़लस्तीनी इलाकों में शामिल है जहां इसराइल ने कब्जा जमा रखा है। इन अरब इलाकों पर इसराइल ने 1967 की जंग में कब्जा किया था, अगर 2005 में उसने इनखला कर लिया था, मगर गजा की सरहदों समेत उसकी फ़ज़ाई हदूद और उसके साहिल के करीब पानियों पर कब्जा इसराइल का है। गरबा उर्दन और मशकी बैतुल मुक़द्दस में तामीर के जाने वाली 140 बस्तियों में 6 लाख से ज्यादा यहूदियों को आबाद किया जा चुका है। दरअसल आलमी कुव्वतें ताकत के बलबूते पर मुसलमानों से उनका वतन और उनकी आज़ादी छीनने की कोशिश में मसरूफ हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी मालूमात में इजाफा किया है तो SR ग्राफी को सब्सक्राइब कीजिए।